کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ جزاک اللہ۔ سلیم اللہ اور عبداللہ دو قابل اور ہنرمند دوست تھے جو گھنے جنگل کے کنارے ایک پرسکون گاؤں میں رہتے تھے۔ وہ اپنے مضبوط رشتے اور اپنے مشترکہ عقیدے اور مہم جوئی کے جذبے کے لیے پورے گاؤں میں جانے جاتے تھے۔ کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ جزاک اللہ۔ ایک دھوپ بڑی صبح جب پرندے گا رہے تھے اور گاؤں پرندوں کی آواز سے گونج رہا تھا، دونوں دوستوں نے اس پراسرار جنگل کو تلاش کرنے کا فیصلہ کیا جس نے انہیں ہمیشہ اپنی طرف متوجہ کیا تھا۔ سلیم اللہ اور عبداللہ جنگل میں چلے گئے۔ انہیں امید تھی کہ وہ اس پوشیدہ خزانے قدرتی چیزوں کو بے نقاب کریں گے۔ ان کے گھر والے اگرچہ ابتدائی طور پر فکر مند تھے، لیکن ان کی صلاحیتوں پر بھروسہ کیا۔ صرف غروب آفتاب سے پہلے واپس آنے کو کہا۔ جب وہ جنگل کی گہرائی میں داخل ہوئے تو موٹی چھتری سے چھنچھناتی سورج کی روشنی نے جنگل کے فرش پر ایک مسحور کن نمونہ بنایا۔ پرندے اوپر سے چہچہاتے تھے اور سرسراہٹ کی پتوں نے ایک سکون بخش چھلپنی پیدا کی تھی۔ دوستوں نے اپنی مہم جوئی کے ہر لمحے سے لطف اندوز ہوتے ہوئے اپنے ہر قدم کے ساتھ اللہ کی مخلوق کے قریب محسوس کیا۔ گھنٹے گزرتے گئے اور جنگل کے اسرار کھلتے رہے۔ انہوں نے متحرک پھولوں، بلبلوں کی ندیوں اور کبھی کبھار جنگل کی حیات کو دریافت کیا۔ انہوں نے خود کو زندگی، ایمان اور اپنے خوابوں کے بارے میں گفتگو میں بھی گہرا پایا۔ ایسا لگتا تھا کہ جنگل ان کی آوازوں سے گونج رہا ہے اور ان کے بندھن کو بڑھا رہا ہے۔ لیکن جیسے جیسے دن چڑھتا گیا، انہیں احساس ہوا کہ انہوں نے وقت اور سمت کا پتہ کھو دیا ہے۔ خوف و اعراض پھیلنے لگا۔ سورج آسمان پر ڈھل رہا تھا، درخت پر لمبے لمبے سائے ڈھل رہے تھے اور ان کی سمت کا احساس ریت کی ذروں کی طرح پھسل رہا تھا۔ عبداللہ کی آواز لرزتی ہوئی بولی، سلیم اللہ، مجھے ڈر لگ رہا ہے، کہیں ہم کھو نہ جائیں۔ سلیم اللہ، جو عموماً ان دونوں میں سے زیادہ پر مشتمل ہوتا ہے، اپنے دوست کو یقین دلانے کی کوشش کی۔ فکر نہ کرو عبداللہ، ہمارا ایمان ہے اور اللہ ہماری مدد کرے گا۔ آئے ہم مدد کے لیے دعا کریں اور تلاش جاری رکھیں۔ وہ جنگل کے بیچ میں گھٹنے ٹیک کر اللہ کی مدد اور رہنمائی کے لیے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف پھیلائے ہوئے تھے۔ جیسے ہی وہ دعا کر رہے تھے، ہوا کا ہلکا چھوٹا پتوں کو جھنجھوڑ رہا تھا اور دور پرندے کی پکارنے کی آواز آ رہی تھی۔ اسی نشانی کے طور پر لے کر وہ اپنی نماز سے اٹھے اور پرندے کی آواز کی پیروی کی۔ قدم با قدم وہ پرندے کی آواز سنتے ہوئے جنگل میں گھومتے رہے، گویا اللہ کی مخلوق انہیں راستہ دکھا رہی تھی۔ اور جیسے جیسے جنگل گہرا ہوتا گیا، آخر کار وہ ٹھوکریں کھا گئے۔ ان کے سامنے چاندنی کا ایک پرسکون تالاب تھا۔ تالاب کے چاروں طرف آتش فشاں تھی۔ ان کی نرم چمک اس جگہ پر ایک سحر انگیز چمک ڈال رہی تھی۔ سلیم اللہ اور عبداللہ راحت کے گہرے احساس کو محسوس کرتے ہوئے آرام کے لیے تالاب کے کنارے آ بیٹھے۔ انہوں نے تالاب سے پانی پیا اور اپنے ساتھ لایا ہوا کچھ معمولی سا کھانا بانٹ کر کھا لیا۔ رات کی پرسکون خاموشی میں انہوں نے محسوس کیا کہ جنگل نے اپنے پراسرار طریقے سے انہیں اللہ اور ایک دوسرے کے قریب کر دیا ہے۔ عبداللہ بولا، سلیم اللہ، اس جنگل نے اگرچہ ہمیں گمراہ کیا ہے، ہمیں اللہ کی تخلیق کی خوبصورتی اور عجوبے بھی دکھایا ہے۔ ہم جسمانی طور پر بھلے ہی ہو چکے ہوں، لیکن روحانی طور پر ہم پہلے سے کہیں زیادہ جڑے ہوئے ہیں۔ سلیم اللہ نے اسباب سے سر ہلا دیا۔ در حقیقت میرے دوست، ہمارے ایمان اور دوستی نے اس سفر میں ہماری رہنمائی کی ہے۔ آئے اس تجربے اور اسباب کو یاد رکھیں جو ہم نے سیکھے ہیں۔ اس کے ساتھ انہوں نے رات ستاروں کی نگاہوں میں گزاری۔ ان کا رشتہ پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہو گیا، یہ جانتے ہوئے کہ
کہ ان کی مہم جوئی جہاں بھی کیوں نہ جائے، ان کا ایمان اور دوستی ہمیشہ ان کے گھر کو روشن کرے گی۔ پہلے نماز پڑھ کر اللہ سے راستہ دکھانے کی دعا مانگی، پھر پورے یقین کے ساتھ راستہ ڈھونڈنے نکل آئے، اور پھر تھوڑے ہی دیر چلتے ہی ان کے گاؤں والے ان کو مل گئے جو عبداللہ اور سلیم اللہ کو رات سے ڈھونڈنے نکلے ہوئے تھے۔ پھر وہ دونوں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے گاؤں والوں کے ساتھ واپسی چلے گئے۔ تو ہاں دوستو، کیسی لگی آپ کو آج کی کہانی؟ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم۔